आज 23 फरवरी की तारीख है और आलमी सतह पर अमन व मोहब्बत से रहने समेत एक दूसरे को बर्दाश्त करने, समझने और तस्लीम करने का दिन है। और इस दिन हम लोग वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है ये आपको बताते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट है जो कि हम लोगों ने तैयार की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस पर। लेकिन इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं रीमा शौकत साहिबा हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छा जानती हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है, जो सूरत हाल वहाँ पर है, और ये वही ताकतें जो कि वहाँ पर कार फरमा हैं, जो ज़्यादा बात करती हैं, इन दिनों को मनाती हैं, वही वहाँ पर सरपरस्ती भी कर रही हैं जालिम की, और मजलूम है कि जो जुल्म बर्दाश्त किए जा रहा है। तो थैंक यू सो मच रीमा साहिबा फॉर योर टाइम कि आपने में ज्वाइन किया। मुझे ये बताइएगा कि मैंने जैसे कि हवाला दिया कि गज़ा में जितनी बर्बरियत, जितना जुल्म हो रहा है, और जालिम है कि रुकने में नहीं आ रहा, थोड़ी देर के लिए सीज़ फायर होता है, उसके बाद फिर से वो वही कुछ करता है, और उन इलाकों में करता है जहाँ पर बाकायदा कैंप्स लगे हुए हैं। और कहा मतलब जंगों में तो हॉस्पिटल्स को भी छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर तो ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो कि दिन भी मनाते हैं और जुल्म भी कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सैरिश, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जहां आज दुनिया भर में अमन व मोहब्बत का, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग का दिन मनाया जा रहा है, वहीं पर हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जुल्म सितम जारी है। और इस वक्त जो रीसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने है वो गज़ा की है, जहाँ पिछले साल अक्टूबर से शुरू होने वाली जंग का जो सिलसिला है वो अभी तक बावजूद कोशिशों के जंगबंदी की तरफ नहीं जा सका। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जहाँ पर इस वक्त मुतासरीन के कैंप्स हैं, जहां पर कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर महसूरीन इस वक्त पनाह लिए हुए हैं, पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर हमले जारी हैं। गज़ा का, फ़लस्तीन का इस वक्त कोई हिस्सा नहीं बचा, ख़ास तौर पे गज़ा का, जहां पर चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो हम स्कूलों की बात कर लें, कोई भी ऐसे इलाके जहां पर इस वक्त इंसानी आबादी मौजूद थी उसको चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। यकीनन ये सवालिया निशान बनता है उन ताकतों के लिए, उस मगरबी दुनिया के लिए जो कि इन दिनों को बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करती है। हम देखते हैं कि पूरा साल जो है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से ऐसे दिन मनाए जाते हैं, लेकिन ये दिन जहाँ दुनिया भर में एक जैसे कहते हैं कि शऊर उजागर करने के लिए मनाए जाते हैं, वहीं इन तमाम मगरबी दुनिया के लिए एक सवालिया निशान भी है कि क्या वो खुद जब इन दिनों को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं या इन दिनों को हाईलाइट करते हैं, ऐसे ओकेजन्स मनाते हैं, वहाँ कहाँ उनकी ये जो इंसानियत है, उनकी जो सोच है वो कहाँ चली जाती है। 1905 से ये वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया जा रहा है और आज हम 2024 में हैं। हम देखें तो दुनिया भर में ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, कई जंगें हुई हैं, कई तनाज़ात हुए हैं जिनकी तरफ अगर एक तरफ कोशिश की गई है कि जंगबंदी इख्तियार की जाए, ऑल्दो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम इसी तरह देखते हैं कि जिस तरह रशिया यूक्रेन की मिसाल दी जाए। इस पर आप रोशनी डालिएगा कि हम जिन ताकतों की बात कर रहे हैं, क्या ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं कि इनके जो अल्फाज हैं वो कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और कर रहे हैं? आप देख लीजिए कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, भारत को इनकी आशीर्वाद हासिल रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर गज़ा में देख रही हैं तो इसराइल का सबसे बड़ा हामी ही अमेरिका है, बरतानिया है। तो ये लोग तो हिपोक्रेसी कर रहे हैं। जी इस पे जी बिल्कुल सैरिश, आपने सही कहा, इसमें कोई शक नहीं कि जो अमेरिका बहादुर अपने आप को कहलाता है, या अमेरिका या मगरबी दुनिया, जो मगरबी ताकतें हैं, वो अपने इस एजेंडा की खातिर अपने कोई ना कोई ऐसे प्रोपेगेंडा हैं जिसके थ्रू अगर वो ग्लोबल साउथ पर या उन डेवलपिंग कंट्रीज़ पर उनके रिसोर्सेज की वजह से उसके ऊपर अजारादारी हासिल करना चाहते हैं, उसको अपने ऊपर उस पर काबिज होना चाहते हैं, तो वो क्यों डायलॉग का रास्ता अपनाएंगे या क्यों जंगबंदी की तरफ जाएंगे? अगर हम गज़ा या फ़लस्तीन की बात करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसराइल को अमरीकी असलहा जो है उसकी ताकत भी हासिल है। दिन ब दिन उनको जो एड दी जा रही है उसमें इजाफा किया जा रहा है, जो उनके लिए डिफेंस बजट स्पेंडिंग है वो इंक्रीज की जा रही है। दूसरी तरफ जब हम फ़लस्तीन को देखते हैं, जहां पर दुनिया भर में जो सेन वॉइसेस की बात की जाती है, अगर उसने भी आवाज़ उठाई है, तो आप ये देखिए कि जहां हज़ारों की तादाद में दुनिया भर से रिलीफ जो है या इमदाद मुहैया की जा रही है, तो सिर्फ दिन भर में 24 घंटों में 4 इमदादी ट्रकों को दाखिल होने की इजाजत है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? यकीनन इस पर यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम दुनिया आवाज उठा रही है, और जो अपने तहीं जिसके लिए जो पॉसिबल है वो उसके लिए कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा रीमा साहब, वेरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इसमें हम ये देखते हैं कि आपने ये देखा होगा कि साउथ अफ्रीका जो है वो आलमी कोर्ट में गया। मतलब मुस्लिम दुनिया में से कोई ऐसा मुल्क नहीं था जो उस तरीके से आवाज़ उठाता या वहाँ तक जाता। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह भी है कि हम लोग मफादात की डोर में बंधे हुए हैं।
یہ انٹرسٹ گیم بھی چل رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہی کنٹریز میں بہت سارے برٹشرز بھی پروٹیسٹ کرنے نکلے, جوئش بھی نکلے پروٹیسٹ کرنے, لیکن یہ ظاہر ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں جو کہ وہ نہیں داؤ پر لگانا چاہتے, اسی لیے وہ ظالم کے ہاتھ نہیں روک رہے. جی بالکل سہرش, دیکھیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر یہ ریسورسز کے حصول کے لیے جنگ ہے, جہاں فلسطین کا ایسا بہت سارا علاقہ جو کہ آپ کو گیس ریزرو سے بھرپور ہے, یا اگر ہم کشمیر کی بات کر لیں, یقیناً ہم ریسورسز کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن دنیا بھاگ رہی ہے, اس پر قابض ہونا چاہتی ہے. آپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جہاں اس وقت فلسطین کے حوالے سے ہیئرنگز چل رہی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ نے دنیا بھر سے آواز اٹھائی اور اس نے جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس پیش کیا. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ سیاہ فام جو اکثریت ہے اس نے بھی بہت بڑی جدوجہد کی ہے, وہ بھی بہت عرصہ جو ہے وہ محصول رہے ہیں, انہوں نے بھی یہ کی سفرنگز برداشت کی ہیں. تو یقیناً یہ ہماری مسلم دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے, سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہم کب ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آواز اٹھائیں گے. دیکھیے مفادات کی جہاں سیاست کی بات کر لی جائے, ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور اس وقت جب گلوبل انٹرسٹ کی بات کر لی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے چیلنجز اس میں درپیش ہے. لیکن جب بات آتی ہے ڈائیلاگ کی, پیس پروسیسز کی, کانفلکٹ ریزولوشن کی, تو یہ دن اسی لیے منایا جاتا ہے کہ جو کانفلکٹ ریزولوشن کے پروسیسز ہیں ان کو انیشیٹ کیا جائے. اور خاص طور پہ جب آج ہم سن 2024 میں بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک 4 ماہ سے زائد جو ہے وہ فلسطین کی جو جنگ ہے اس کو جاری ہوئے عرصہ ہو چکا ہے, تو کیسے جو ہے ہم اس کو ڈائیلاگ کا راستہ اپنا سکتے ہیں, کیسے جو امریکہ, اسرائیل اور باقی طاقتوں کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھیں, جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. دیکھیں کہیں بھی جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کسی جنگ کا علاج نہیں ہے. جی اچھا, ایک وقت تھا ہم لوگ بچوں کو کہانیوں میں بتایا کرتے تھے, یا ہم نے بچپن میں کہانیاں پڑھی کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا, وہ اپنی رعایا پہ بہت ظلم کرتا تھا, سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا کرتا تھا. مطلب میں بتا رہی ہوں کہ کوئی دور ایسا ہوگا تبھی کہانیاں بنی نا. آج ہم 5th جنریشن وار کی طرف جا رہے ہیں, ڈیجیٹلائز ہو چکی دنیا, سب کچھ بدل گیا, اور آپ دیکھیے نا کس طرح سے ہم لوگ اب ایک مس انفارمیشن کی جنگ بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں. اس دور میں جب کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے, ایسے میں بھی یہ سچویشن ہے کہ ایک دنیا یہ بھی ہے جو کہتی کچھ اور کرتی کچھ ہے. میں ان قرآنوں کی بات کروں جس کی ایگزامپل میں نے پہلے بھی دی ہے کہ ان کے کال و فیل میں کتنا تضاد ہے. تو یہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے, یہ پتھر کا دور نہیں ہے جس کی کہانی ہم سنا کرتے تھے. سہرش آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس وقت اگر گلوبل ویلیج اس دنیا کو ہم کہتے ہیں جہاں ہم بستے ہیں, اور جہاں یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انہی طاقتوں کی طرف سے انیشیٹ کیے گئے, وہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ سائبر سپیس کی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دور میں یہ دنیا سب سے آگے جا رہی ہے. اور خاص کر کے مغربی دنیا اپنی ریسرچ کے بل بوتے پر, یا اگر میں اسرائیل کی مثال دوں کہ دیکھیے وہ کس طرح سے ملٹری سپینڈنگز کر کے نت نئے اسلحے کی ایجاد کے ذریعے دنیا بھر پر قابض ہونا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سائبر ورلڈ میں جہاں یہ کشمیر اور فلسطین یہ ٹیسٹنگ لیبارٹریز بن چکے ہیں ان ملکوں کی, کہ وہاں وہ اپنا اسلحہ لے کر آتے ہیں, اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اور پھر دنیا بھر کے ذریعے اپنی ملٹری طاقت کے ذریعے اس کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں اور اجارہ داری کرنا چاہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں مغربی دنیا کے کال و فیل میں تضاد نظر آتا ہے, لیکن یہی انفارمیشن وارفیئر ہے. اسی کے ذریعے ہم جتنی انفارمیشن ہماری اسٹرانگ ہوگی, جتنا ہم اپنے نیریٹو کو بہترین طریقے سے باقی دنیا تک پہنچا سکیں گے, تبھی ہماری آواز سنی جائے گی. دیکھیں فلسطین کی ریزیلینس, جہاں ایک طرف ہم کشمیر کی مثال دیتے ہیں اور ایک طرف ہم فلسطین کی مثال دیتے ہیں کہ کتنی دہائیوں سے جنگ جاری ہے, ان کی سرزمین پر قابض ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ان کی ریزیلینس کو سلوٹ ہے. ان کے بچوں کو, ان کی خواتین کو, کے باوجود سافٹ ٹارگٹس ہونے کے انہوں نے دشمنوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے, اور اپنے تئیں جو ان کے لیے پاسبل ہے ود ان لمیٹڈ ریسورسز وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے, چاہے وہ مسلم دنیا ہو یا باقی سین وائسز ہوں, کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کم از کم ان کو ایکسپوز کرے, ان کی یہ جو ظلم ہے اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں تاکہ کوئی ان کے اوپر کام کیا جا سکے. آخری سوال میں آپ سے نیما صاحبہ یہ کروں گی کہ اس میں جو مسلم کنٹریز ہیں, میں چاہوں گی ان کی کنٹریبیوشن پر آپ لازمی بات کریں, کیونکہ OIC کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آئی تھنک سو کوسچنیبل ہے, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. یہ جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان ہیں.
اگر ہم ان کی بات نہیں کریں گے تو کون ان کی بات کرے گا؟ اور یہ طاقتیں جو کہ کسی بھی ملک پر چڑھائی کر دیتی ہیں یہ بول کر کے جی آپ کے ہاں جو ہو رہا ہے وہ اس خطے میں امن کو تباہ کرنے کی ایک سازش کے مترادف ہے، ان کو جواب دینا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں پہلے آپ وہ تو دیکھیے۔ دیکھیے سیرش، جب انٹرنیشنل پالیٹکس کی آپ بات کرتے ہیں جہاں ہر ملک کی اپنی سوورینٹی ہے، وہ اپنی سلامتی اور بقا کے لیے جو ہے جس خطے میں وہ رہتا ہے، اگر اس کے آس پاس ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ اس کو اتنی پذیرائی نہیں مل سکتی کہ وہ اپنی آواز اٹھائے، تو یقیناً جب آپ جہاں مسلم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ چاہے وہ مشرق وسطیٰ کا خطہ ہو یا جنوبی ایشیا کی مثال لے لی جائے کہ یہاں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن باوجود ایٹمی طاقت ہونے کے ہم اس طرح سے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھیے انٹرنیشنل پالیٹکس میں بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ اکنامکلی کتنے سٹرونگ ہیں۔ کچھ ہم میں سے ممالک ایسے اسلامی ممالک ہیں جو کہ بہت ڈیولپڈ ہے، بہت فائنینشلی سٹرونگ ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے اسلامی ممالک بھی موجود ہیں جو کہ اس وقت ترقی پذیر ہیں یا ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، خاص کر کے اگر آپ مشرق وسطیٰ کے خطے کی بات کر لیں کہ جہاں امریکہ کی طرف سے جو ہے یا باقی اس کے اتحادی ملکوں کی طرف سے وار انیشیٹس کی گئیں، تو آپ کو بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اکنامکلی بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کر کے آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند اکنامکلی ہمیں خود کو کتنا سٹرونگ کرنا ہے اور آواز اٹھانی ہے۔ تھینک یو سو مچ ریما صاحبہ، آپ میرے ساتھ موجود رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔